سیلاب ایسا آیا اس کا کبھی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے، کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے۔ سب کو پتا تھا کہ کلائمیٹ چینج کا بڑا زبردست امپیکٹ ہے اور ہمارے یہاں بہت سیلاب بھی آئے۔ ہماری حکومتیں بے حس رہیں، کسی نے نہیں کہا کہ اگر کوئی سیلاب آئندہ آئے تو کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بہت امیر ہوتے ہیں تو اگر ان کی طرف کوئی ریلا آتا ہے، سیلاب کو جو آتا رہا تو اپنے سارا کچھ وہ جو ان کی دیواریں ہیں جو بند ہوتے ہیں سب کھول دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کی طرف چلا جائے، تو ان کو اس طرف ہمیشہ ہی کرتے رہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ غریب تھے ان پہ زیادہ تباہی ہے، امیر جو پھر بھی بچ گئے۔ ہر کوئی جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے، ہر کوئی جو وہ خیرات دینا چاہتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم چیریٹی دے رہے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں کہ ہمارا تو ضمیر، ہمارا تو کانشنس سب ٹھیک ہو گیا ہے، ہم نے پیسہ دے دیا بہت کافی، بٹ دیٹ از ناٹ واٹ از نیڈیڈ۔ ہم یہ نہ کہیں ہم خیرات دے رہے ہیں، ہم نہ خوش ہوں کہ ہم نے کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو کر دیا، بھئی وہ تو اس کا حق تھا نا، آپ نے نہیں دیا اتنے سالوں، تو اب آپ نے کیا کمال کر دیا اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں اب زیادہ کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہاں ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کریں گے، پیسہ ہم جمع کریں گے، ہم اس کو خود خرچ کریں گے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، کوئی انٹرمیڈیٹ ہمیں نہیں چاہیے، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بل گیٹس جو ہیں انسان کے پیدا ہونے کو لاٹری سے تشبیہ دیتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون کس کے گھر میں پیدا ہو جائے گا، کس کی لاٹری نکل آئے گی اور وہ کہاں پہ جا کے پیدا ہو جائے گا۔ تو یاسمین آپا جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ میری لاٹری نکل آئی اور میں بھی فیٹ کے وجہ سے پورسٹ آف دا پور کی آرکیٹیکٹ بن گئی۔ ویسے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے ادارے بھی بنائے، جس کے اندر کراچی کے اندر شایان خان FTC ہے، فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے خواتین کے اندر جو سب سے پہلی آرکیٹیکٹ تھیں، گریجویٹ تھیں، وہ بھی یاسمین آپا تھیں۔ اور اب خواتین کے لیے اور معاشرے کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، ایک ادارہ چلاتی ہیں، اس کا نام ہے ہیریٹیج فاؤنڈیشن، اور دل سے چاہتی ہیں کہ پاکستان کے جو پورسٹ آف دا پور ہیں وہ اپنے دو پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونا تو آتا ہے لیکن ان کی کمر نہیں ہے، اور وہ اس کمر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس زبان نہیں ہے اور وہ بات نہیں کر پاتے۔ تو ان کے اندر وہ شعور دینا، ان کو وہ طاقت دینا، ان کو وہ سمجھ دینا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ ہم باتیں کریں گے۔ میں تو آج سیکھنے آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا۔ کل میری یہاں پہ اظہر رضوی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ریحان میں ہفتے میں 3 گھنٹے فاطمہ سوریہ بجیا کے ساتھ گزارتا تھا، I just used to go and just sit down and watch what's happening۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنا بھی سکھایا، آداب بھی سکھائے، کلام کی طاقت بھی بتائی، اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، سیکھنا ہے، محبت دینی ہے، اور وہ میں نے ان سے سیکھی۔ اور صرف محبت دینے سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم تھا اور یقین بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے صحیح تجویز دی، آپ بھی اسی طرح سے آپ اپنا ٹائم، من تھن، کیا نام ہے، اپنا ٹائم دے رہی ہیں، اپنا دل دے رہی ہیں، اپنا عقل دے رہی ہیں کہ بھی لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں۔ آپ اسی کو میں سکھوا دیتی ہوں، خود نہیں سکھا سکتی کیونکہ میں اس عمر میں نہیں ہوں، لیکن آپ سسٹمز بنا کے دینا چاہتی ہیں۔ تو اس سے زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ قصیدے نہ گائیں، مجھے سب لوگ جانتے ہیں، آپ گوگل کر لیجئے۔ آج کا ہمارا کیونکہ سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں، تو اس سے ریلیٹڈ ہم سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ سیلاب جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے چلے جاتی ہے، ایک نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور زمین فرٹائل ہو جاتی ہے۔
تو اسی طرز پہ یاسمین آپ بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے گڑبڑیں ہیں، ان گڑبڑوں کو ہمیں سیلاب کی وجہ سے فائدے میں کنورٹ کر لیں، اور یہ میرے دل کو بہت بات لگتی ہے. تو باتیں ان سے شروع کرتے ہیں. پہلا ان کا ٹاپک ہے وہ ہے ماں کا دسترخوان. سیلانی کا دسترخوان نہیں ہے، ماں کا دسترخوان ہے. تو یہ ماں کا دسترخوان کیا ہے یاسمین بھائی جی، یہ بتائیے. پہلے تو آپ کی بہت عنایت رحان، آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کر دیں، اور جو باجی ہماری فاطمہ سوریا بجیا جو تھیں، ان کا تو اتنا عظیم مقام ہے کہ وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو بہت ہی عظیم شخصیت تھی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور کس طرح سے کیا وہ بھی ہم کو پتہ ہے. آئی مین جو ان کا پورا انداز تھا، جو ان کی جہاں پہ بھی پلی بڑی، جس طرح سے مصیبتوں سے گزری اور کس طرح سے پورا خاندان ان کا تھا، سارے مطلب زہرا آپا وغیرہ جو سب ہیں، بڑے بڑے انور ہیں، پھر سہرا آپا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اتنے بڑے کام کر رہے ہیں اور کر گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات تھی. بہرصورت آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ والا ہے کہ ایک سیلاب ایسا ہے، اس کو کبھی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے، کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے. اور پانی میں کتنے لوگ تھے جو تیر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا کریں، بیکاز کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ اپنا ایون بچاؤ بھی کر سکیں. اور میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی نے سوچا بھی تھا یہ. حالانکہ میرا خیال ہے سب کو پتہ تھا کہ کلائمیٹ چینج کا بڑا زبردست امپیکٹ ہے، اور ہمارے بہت سیلاب بھی آئے، لیکن ہم لوگ بے حس رہے، ہماری حکومتیں بے حس رہیں. کسی نے نہیں کہا کہ اگر کوئی سیلاب آئندہ آئے تو کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. تو لہٰذا اس کو ہم ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کہتے ہیں، وہ نہیں کی کسی نے بھی. اور ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اٹ واز ڈراپ ان دی اوشن. وہ اتنا نہیں تھا کہ ہم کریں، لیکن ہمارے پاس ماڈلز ہم نے بنا دیے تھے پچھلے کئی سالوں میں. میں 2005 سے ان تمام جہاں زلزلہ آیا، یا آپ کو یاد ہے 2005 کا بہت بڑا سانحہ تھا، اور اسی میں نے پہلی دفعہ جس کو کہ ہیومینیٹیرین کام کہتے ہیں اسے میں نے شروع کیا تھا. لیکن سیلاب بھی آئے، اور ہر جگہ آف کورس یا پرابلم جو مختلف طرح کی ہیں، تو ہم اس پہ کافی ہم نے کام کیا ہوا ہے. لیکن بڑے اسکیل پہ میں نہیں کر پائی تھی، کیونکہ حکومت نہیں تھی، یا جو لوگ تھے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اتنا سیریس ہے یہ. لیکن آج جب سب پہ امپیکٹ ہے، اور دیکھیے میرا خیال ہے کہ جب کووڈ آیا تو وہ بھی ایک طرح سے سب لوگ برابر ہو گئے تھے نا، کیونکہ چاہے آپ محل میں رہتے تھے یا آپ کسی جھگی میں تھے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ کووڈ ول اٹیک یو یا وی ول ڈائی فرام دیٹ، بٹ ایوری بڈی ڈیڈ. بڑے بڑے امیر اس میں چلے گئے، اور پھر غریب تو گئے بیچارے. تو پھر لیکن اب جب کو سب ویکسین ہو گئی، لگ گئے، تو سب بھول گئے، اور پھر وہی انداز ہو گئے امیروں کے جو پہلے تھے. لیکن اب ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں خاص طور سے، میں شاید پنجاب میں بھی ہوتا ہے یہ، کہ جو بہت امیر ہوتے ہیں تو اگر ان کی طرف کوئی ریلا آتا ہے، سیلاب کو جو آتا رہا، تو اپنے سارا کچھ وہ جو ان کی دیواریں ہیں جو بند ہوتے ہیں سب کھول دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کی طرف چلا جائے. تو ان کو اس طرف ہمیشہ ہی کرتے رہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ غریب تھے ان پہ زیادہ تباہی ہے، امیر جو پھر بھی بچ گئے. تو میرا خیال ہے جو قدرت ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے جو چیزوں کو لیول کرتی ہے. اس نے کوشش کی کووڈ میں ہمیں بتایا کہ آپ کو سب کا خیال کرنا ہے، صرف اپنا نہیں کرنا ہے. سب کو ماحول بہتر چاہیے، سب کو ہیلدی انوائرمنٹ چاہیے، اور آپ یہ نہ کریں کہ اپنی جگہ تو کر لیں، باقی کو ایسی گندگی میں چھوڑ دیں. لیکن میرے خیال ہم بہت جلدی بھول گئے. اور اب پھر اللہ میں نے سوچا کہ اب ایسا نظام ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کچھ اور کر ہی نہ سکے. تو بارش ہوئی، جو کبھی آج تک نہیں سنا تھا کہ بارش سے اتنا بڑا ڈیزاسٹر آئے گا، کہ پانی آپ کو پتہ ہی نہیں نکالیں کہاں پہ. اور جو امیر ہیں وہ بھی بہہ گئے، اور غریب بھی بہہ گئے، تو بہنے ہی تھے. تو ابھی یہ حال ہے کہ آپ کا ایگریکلچر ختم ہے، آپ کی ہر چیز ختم ہے. امیر جو ہیں وہ بیٹھ کے وہ بھی رو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے جب آپ کا نظام بالکل الٹ پلٹ ہو چکا ہے. جو ایک آپ کا ایک سسٹم تھا پہلے جو فیوڈل تھا، اور جو امیروں کے لیے زیادہ اوبیسلی تھا کہ امیر اس میں خوش ہو جائیں، اور غریب جو ہے اس کے لیے کچھ جگہ نہیں تھی. اور اب جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ
یہ موقع ہمارے سب کے لیے بہت اچھا ہے، جو آپ نے بات کی نا، یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس کو لے کے ہم پورا جو معاشرہ ہمارا ہے اس کو ہم ایسا کچھ کر دیں کہ وہ پھر اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑا ہو، نہ اس کو حکومت کی فکر ہو کہ وہ آ کے کچھ کرے گی، نہ کسی امیر کی طرف دیکھے، خود ہی لوگ سب کچھ کریں۔ اور اس میں بہت یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو سارا ایک طریقہ بن چکا ہے نا، ہر کوئی جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے، ہر کوئی جو خیرات دینا چاہتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم چیریٹی دے رہے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں کہ ہمارا تو ضمیر، ہمارا تو کانشیس سب ٹھیک ہو گیا ہے، ہم نے پیسہ دے دیا بہت کافی، بٹ دیٹ از ناٹ واٹ از نیڈیڈ۔ لہٰذا میرا بھی یہ خیال ہے کہ آف کورس پیسہ پاکستان میں آئے گا، آف کورس اتنے لوگ بیٹھے ہیں دل سے پیسے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو بتانا چاہیے کہ دے آر آلٹرنیٹو ویز ناؤ، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نام کا کہہ رہی ہوں کہ اٹ شوڈ بی اے بیئر فٹ کلچر آف گیونگ، بیکاز اٹ شوڈ ناٹ بی چیریٹی اینی مور۔ ہم یہ نہ کہیں ہم خیرات دے رہے ہیں، ہم نہ خوش ہوں کہ ہم نے کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو کر دیا، بھئی وہ تو اس کا حق تھا نا، آپ نے نہیں دیا اتنے سالوں، تو اب آپ نے کیا کمال کر دیا اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہمیں اب زیادہ کرنی چاہیے، اور ہر ایک کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہاں ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کریں گے، پیسہ ہم جمع کریں گے، ہم اس کو خود خرچ کریں گے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، کوئی انٹرمیڈیٹ ہمیں نہیں چاہیے، چاہے حکومت ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہم اٹھ کے کریں گے تاکہ سب کے جو سکلز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں۔ تو میں بہت چاہتی ہوں، جو میں نے کوشش ہمیشہ کی ہے کہ جب بھی ڈیزاسٹر ہو تو اس میں ہم خواتین کا رول نکالیں، جس میں کہ وہ لیڈ کریں، لیڈ ان دا سینس کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کریں، وہ، اور مرد ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ مرد جو ہے سائڈ لائن ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں خواتین کو عزت دینی ہے معاشرے میں جو ابھی نہیں ہے، ہمیں ان کو ایک ڈگنیٹی دینی ہے جو ابھی نہیں ہے۔ مجھے کیا وہ لفظ ہے ڈگنیٹی کا اردو میں، ہمیں ان کو مطلب عزت کے علاوہ کہ کیا عزت نفس، اپنا خود اعتمادی، ہاں، اس طرح کی تمام چیزیں ان کو چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ وہی چیزیں نہ کریں، اور بہت ساری چیزیں بہت بہتر بھی کرتی ہیں، جس سے کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا ایک خاص اہم رول ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ماں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ بچوں کا خیال کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کھانے پکاتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ سب پورے سارے کام بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیں، اگر ہم ان کو صرف یہ دے دیں کہ جس طرح سے وہ یہ سمجھیں، یا پورا ان کا جو آس پاس جو گاؤں کے لوگ ہیں کہ ہاں یہ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور خود بخود پھر ان کی جو عزت ہے وہ سب کے دلوں میں بڑھتی جائے، تاکہ جو وائلنس ہے وہ ختم ہو، جو مطلب جو ڈیمین کرتے ہیں ان کو وہ ختم ہو، ان کو آئی مین دیر جسٹ سو مینی تھنگز جو بہت سارے غلط چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہے، وہ ساری ختم ہونی چاہیے اب۔ اور میں یہ چاہوں گی کہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ان کو یہ جو بانٹنے کی بات ہے نا وہ نہ کریں بالکل۔ میرا خیال میں اس سے زیادہ ڈیمیننگ بات کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو بٹھا دیں اور ان کو آپ چیزیں بانٹنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو غریب ہیں، آپ تو جاہل ہیں، آپ بس کچھ نہیں، ہم آپ کو دینے آئے ہیں، بھئی کیوں؟ تو میں نے سوچا، جو چونکہ میں بلیو اس میں کرتی ہوں کہ لوگوں کو سکھا دیں، وہ چیزیں کریں، تو میں نے بانٹے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں، لیکن میں اس میں نہیں کرتی تھی۔ میرا خیال تھا ہمیں لوگوں کو اس کے بدلے چیزیں سکھانی چاہیے، لیکن اب جو ہوا ہے نا، جب سب لوگ ہر طرف ہمیں اتنی زیادہ فاقے اتنے زیادہ ہیں کہ آئی تھاٹ آئی مسٹ ڈو سم تھنگ، تو میں نے پھر ایک پروگرام شروع کر دیا، اور ہم نے پیسے کسی سے نہیں، ہمارے اپنے پیسے ہیں، یہ نہیں ہم جا کے مانگا کہ دو تو ہم دینا شروع کریں۔ اور ہمارے پاس کچھ گاؤں ہیں جہاں کئی ایسے سے کام کریں، بہت سارے گاؤں وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے، لیکن تھوڑے سے ہیں جو ہمیں پتہ ہے بہت ہی غریب ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، تو مکھلی میں ہیں اور میرپور خاص میں ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ ہم نے سوچا کہ ہم شروع کریں۔ میرے پاس میرے بڑے اچھے کارکن ہیں جو لوگ ہیں، نعیم شاہ ہیں جو ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں، اور وہ بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں بستیوں میں اور غریبوں کے ساتھ، تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ بجائے ہم بانٹیں، جو میرا خیال تھا بڑا نامناسب طریقہ ہے، کہ ہم کسی طرح سے وہاں پہ خواتین کو رول دیں کہ وہ جیسے مائیں اپنے خاندان کا خیال کرتی ہیں، کہ مائیں خود کھانا پکائیں اور دیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، کیونکہ ایک تو پہلے یہ بات کہ آج ہمارا جو کاسٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں، ہم 4,500 دیتے ہیں، 90 لوگوں کے لیے ایک دیگ بنتی ہے،
اور اس کا مطلب ہے کہ ہم 50 روپے فی کس کے لحاظ سے لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کی لسٹ ہمارے پاس ہے کیا چیز کرنی ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں ویسٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ 90 کے بجائے ہم تو کہتے ہیں 90 لیکن 110 کے تک بچے اور بوڑھے اور سب مل کے کھانا کھا رہے، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کی ریسیپی بھی جو ہے وہ آپ نے بنا دی ہے، وہ اسکرین پہ آپ کو بھی نظر آ جائے گی، جو دیکھنے والے ہیں اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس کی فوٹو لے لیں، اور اس ریسیپی کو آپ استعمال کریں کہ 90 لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا سکیں، اور اس کی تقریباً اپراکسیمیٹ کاسٹ جو ہے 4,500 ہے۔ اور آپ نے بات فرمایا کہ وہ پیسے وہ آپ خرید کے بھیجیں بھی نہیں بلکہ وہیں سے خریدیں، اس کے اوپر آپ جی ہاں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ پیکس بناتے ہیں، پھر اس میں چیزیں ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ایک پیک ہمارا 6,000 روپے کا ہے اور جی ہم دے رہے ہیں اور بڑا کمال ہے، پھر تصویریں کھینچتی ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ جیسے جو لوگ کر رہے ہیں وہ شاید اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ غریب جو ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ پبلسٹی ہو اس کی، لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ والا ہے کہ جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں تو آپ کو دکھانا ہے کہ ہاں وہ ہو گیا کام، تو ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے، تو لہٰذا ان کو تصویریں کھینچنی پڑتی ہیں، مگر میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اٹس اے ویری ڈیمیننگ تھنگ فار پیپل، سینس لیس بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو اب بےعزتی ہو گئی ہے تو اور کرا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اب سب کی عزت کا خیال کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر چیز بڑے قرینے سے کریں، خیال سے کریں، تمیز سے کریں، اور جس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہو اور ویسٹ نہ ہو۔ آج کل آپ کھانے کو ویسٹ نہیں کر سکتے، اب لوگ بنا کے پیک دیتے، کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا پک سکتا ہے کیا نہیں پک سکتا، کسی نے کہ مطلب میں حیران ہوں کہ مطلب کتنا شاید ویسٹ جاتا ہوگا، اور حالانکہ ہم نے زلزلے کے زمانے میں سب دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہی کلچر ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ طریقہ بن گیا نا کہ ہاں۔ تو لہٰذا میں چاہتی ہوں بدل دیا جائے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جو بھی کوئی وہاں پہ قریب ہی کوئی ہو، جو بھی ہوں لوگ ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آپ ڈالیں 4,500 کے لحاظ سے، جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہو۔ وہ وہاں کی جو خواتین ہیں جو بھی تیار ہیں اس کام کے لیے، میں تو چاہتی ہوں ہر گاؤں میں خواتین کی کمیٹیز بن جائیں، 25 خواتین کی، اور ہر چیز ان کے ذریعے ہو، لیکن ہر گاؤں میں شاید پاسبل نہیں ہے یہ، لیکن جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں فوری طور پہ یہ شروع کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ کریں کہ ہم جو ہم نے کیا کہ وہ جو ایک صاحب ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ہر گاؤں کا فرق بنتا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ پیسے کھائے گا نہیں، پھینکے گا نہیں، خود نہیں لے جائے گا، وہ وہیں سے سامان جو بھی قریب ترین جگہ ہے وہیں سے لے کے خواتین کو جا کے دے دیتا ہے اس پرٹیکولر گاؤں میں۔ تو وہ جو ڈرائی ریشنز ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں صرف وہ جن کی ضرورت ہے، اور پھر وہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ابھی کہیں چولہے نہیں ہیں، کہیں ایندھن نہیں ہے، مطلب بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم ان کے پاس سے چیزیں ہوں، تاکہ وہ دیکھتا نہیں ہے، مطلب کچھ نہیں ہے نا، تو وہ ان کو پہنچا دیں۔ اور پھر وہ خواتین ہماری جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ پورا اپنا تیار کرتی ہیں کھانا، وہ اس کو سب تک پہنچاتی ہیں۔ ابھی ان کی مرضی کیسے پہنچائیں وہ تو آپس کی بات ہے، اور وہ پھر سب لوگ ہیں اس میں کہ جس کو کم چاہیے اس کو کم ملتا ہے، جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ لیتا ہے، تو آپ کا کوئی بھی چیز آپ کی ویسٹ نہیں ہو رہی ہے، ہر کوئی جو ہے اس کو اپنی جو اس کو چاہیے اس کو مل رہا ہے۔ اور اس لیے اگر ہم دیتے ہمارے کہا وہ ہمیں بتا رہے ہیں لوگ کہ جی 110 تک لوگوں تک لوگ اس دیگ میں سے 90 کے لیے جو ہم کرتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے، اس کے اندر جو اکانومی ہے لوکل وہی آپ اسی میں ڈال رہے ہیں، بجائے کہ آپ شہروں سے لے کے بھیجتے ہیں جہاں دام اور بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں کہ جی اتنا مہنگا تھا ہم نے پھر بھی لے کے بھیج دیا۔ تو وہ نہ کریں نا بھائی، آپ کا جو پیسہ ہے وہ دور تک جانا چاہیے، آپ کا پیسہ بھی اہم پیسہ ہے، وہ اس کو خیال سے استعمال کریں۔ We have to be very smart in how we do things now. We have to be smart in the way we use our money that we get. اور آپ بس یہی میری خواہش ہے کہ انٹرمیڈیٹس کو نہ دیں، خود جا کے کریں، تاکہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہت تقریر ملتی ہے کہ آپ خود جا کے جب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کسی، میرے بیٹے نے بڑا اچھا لفظ کہا کہ بلیک ہول میں آپ نہیں ڈال رہے، آپ پتہ ہی نہیں کیا پیسہ ہے، کدھر گیا، کہاں گیا، پیکس ہیں وہ کتنے پانی میں بہہ گئے، کتنے وہاں گئے، کیا اس پہ چیزیں ہیں، وہ کیسے پکتی ہیں، پکانے کے لیے چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ سو میں بہت یہ چاہتی ہوں کہ، اور میں آئی بی ویری ہیپی اگر لوگ اور کچھ کر رہے ہیں جو 50 روپے میں کھانا کھلا سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں، تاکہ ہم ان باتوں کو پھیلا دیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ ماں کا دسترخوان بہت ضروری ہے،
اس سے ہماری عورتوں کی عزت بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ سب کو کھانا کھلا رہی ہے, ان کو خیرات نہیں مل رہی. ماں کا دسترخوان ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر یاسمین آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کسی گاؤں کے کسی انسان کے ساتھ کنیکٹ ہوں, وہاں پر ایک جو بھی وہاں کی بڑی عورت ہے یا وہاں کی جو عورت ہے وہ اس کو انوالو کرے, جا کے وہ ڈگنیفائی ہو, وہ نظر آئے کہ یہ ایک لیڈر ہے اس گاؤں کی, اس گاؤں کی بڑی ہے, اس تک پیسے پہنچوائیں, ایک آدمی ان تک پیسے پہنچوائے. اس وقت ایزی پیسہ, جیز کیش, پے پال کے ذریعے آپ جہاں سے چاہیں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, خاتون کو پیسے نہیں دیں, جی جو وہ آدمی ہے, جو آدمی اس کو جو اس کے ساتھ جو سامان ان کو جو ساتھ پہنچا رہا ہے, وہ اور سامان وہ پہنچانا ہے, پریفریبلی آپ خود ہوں ہاں, اور آپ خود انوالو ہوں اور اس کے اندر جائیں, جا کے آپ کے اندر ایمپیتھی کریٹ ہو, آپ کے تھوڑے سے آنسو نکلیں, آپ ایموشنلی کنیکٹ ہوں, آپ ایموشنلی ان کے ساتھ فیل کر سکیں اور ان کے ساتھ وہ چاول کھائیں, روٹی کھائیں, جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے جی رہے ہیں. جب آپ اس ایکسپیرینس سے گزریں گے تو اس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کا ان کے ساتھ کنیکشن بنے گا, سوشل بانڈنگ کریٹ ہوگی اور وہ لانگ ٹرم چلے گی, اور لانگ ٹرم وہ آپ کے بہن بھائی ہوں گے, کزنز ہوں گے, جن کے ساتھ آپ آگے چل کے بھی پروگریس کریں گے. اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ترتیب بنانے کی یہ گزارش کر رہی ہیں, کیونکہ ہم لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں. ہم لوگ اپنے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, لیکن بہت سارے ایسے پاکستان والے لوگ ہیں, شہروں والے, جو نہیں کنیکٹڈ ہیں اور نہیں جانتے ہیں اور کیا مسائل ہیں. اور ایکچولی وہاں پہ بڑے مسئلے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ کے صرف ایک میسج پہ یا فون کال کے اوپر وہ حل کر سکتے ہیں, جو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی, آپ نے دیکھی ہے, اور انہوں نے بہت دنیا دیکھی جو آپ نے نہیں دیکھی, تو اس سے دونوں سائڈ پر لرننگ ہوتی ہے. تو اس کانسیپٹ کے ذریعے وہاں کی جو عورت ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ امپاور ہوں گے, آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اور میں اس میں یہ ان کی ذات سے ایڈ کروں گا کہ وہاں کے لوگوں کا واٹس ایپ گروپ بھی بنائیں, واپس بھی آ جائیں, تو ایک ایک کا نمبر لیں, ایک ایک کے ساتھ سیلفی لیں, آپ جانتے ہوں کہ یار میں کس کا بیٹا ہے, کون کیا ہے, جا کے وہ آپ کو آپ کا گاؤں ہو. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, پھر بھی وہ پہلے آپ کا خیال کر رہے ہوں گے, یار یہ ہم تو گزارا کر دیتے ہیں, یہ باہر سے آیا ہے, اس کا زیادہ خیال کرو, یہ نازک مزاج انسان ہے. اور وہ ہمیشہ آپ کا احسان کبھی بھی نہیں بھولیں گے. آپ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, میں نے تو تجربہ کیا ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کی جو کاسٹ انہوں نے بتائی ہے وہ تقریباً 4,500 روپے ہے, جس میں 90 لوگ کھا سکتے ہیں. 50 روپے پر ہیڈ پر کھانے کی کاسٹ آئے گی, جس میں 110 لوگ تقریباً کھا سکتے ہیں. یہ اس کی مینیو آپ کے اسکرین پر ہے, اس کو آپ نے استعمال کر کے اس کے اندر انوالو ہوں. اگر بندہ کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ 2-4 لوگوں کو فون کریں جن کو آپ جانتے ہیں کہ کسی کا تعلق کسی گاؤں سے ہے, کسی کا تعلق کسی گاؤں سے ہے. فون کریں, بات کریں, ان سے 2-4 کالیں تو کر لیں. آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے جب کام کرنے نکلتے ہیں تو آپ 1 قدم چلتے ہیں تو اللہ 10 قدم آتا ہے. آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے. اور پھر بھی آپ تھک ہار جائیں تو مجھے وہ کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کے دے دوں گا. آپ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں نا جب, تو لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں, گریویٹیٹ کرتے ہیں. نہیں, unfortunately, it's come to us. I call it the colonial Western model of charity that is given to us, which you all accept very happily. ING ہوتا ہے, وہ پیسے لاتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے, آپ کو بانٹتا ہے, آپ کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے. ورلڈ بینک آتا ہے, وہ دیتا ہے, آپ کو بڑی خوشی کی بات ہے. ایوری بڈی از دیئر, لائن میں لگ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آگے بڑا اچھا. UN سسٹم آتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ ایک کہتا ہے جی میں تو UN habitat, so I'll do only houses. ہمارا یہ آتا ہے, UNICEF آتا ہے, they say we'll only do water and we'll give it to children whatever needs to be done. Okay, FAO comes and says we'll only do agriculture, nothing else. IOM آتا ہے, وہ کہتا ہے just basic shelter, nothing more, you know. So they've all got the defined silos. It's a silo system where they meet together within that. It's called they call the groups, they call the clusters. So in 2005 جب وہاں پہ یہ سارا ہو رہا تھا, زلزلہ آیا, سب کچھ تھا, وہ بڑے سارے کلسٹرز بن گئے تھے, اور وہ کلسٹر بھی خالی کام کرتے تھے. تو ایک نے فرض کیا, کہا کہ میں اس گاؤں میں جا کے میں گھر بنانے جا رہا ہوں, بڑی خوشی کی بات ہے, پھر بنوائیے جا کے. دوسرے نے کہا کہ نہیں, اب میں دوسرے گاؤں میں جا کے پانی کا کام کرتا ہوں. تیسرے نے کہا میں کہیں اور جا کر بچوں کے لیے کرتا ہوں. ود دا رزلٹ کہ وہ ہر گاؤں میں الگ الگ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دی گئیں, لیکن کنسالیڈیٹ نہیں کیا گیا. یہ ایک انٹیگریٹڈ چیز تھی نہیں, کوئی ہولسٹک پروسیس تھا ہی نہیں.
And because I worked a lot with all these organizations, and I found कि गांव की हालत नहीं बदली. अगर आपको घर मिल गया, पानी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आपको पानी मिल गया और बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर? आपने दरख्त लगाने की बात कर दी, पानी है नहीं, तो आप क्या करेंगे? I mean, you got to have integrated models. So I decided, इसलिए मैंने पहले तो यूएन सिस्टम इन सब और ये जितने भी हैं बाहर के लोग, ये वो मैंने पैसे उनसे लेने छोड़ दिए. मैं ख्याल आई डिडंट वांट टू बी डिक्टेटेड कि आप तुमसे भी हमें हाउसिंग करो और कुछ नहीं करना है. अगर घर टूटा हुआ था तो कहेंगे नहीं, वो घर को आप डिसरिगार्ड करें, बिकॉज वो अगर आप ठीक कर सकते हैं ना करें, क्योंकि आपको तो न्याय में देना है ना, वो फाइलों में तो वही आना है ना कि आपने दिया. सो द होल थिंग इज वेरी टॉप्सी टर्वी, एंड आई थिंक इट इज डिजाइंड, I mean, it's all done with great faith, and I'm not questioning because everybody wants to do it. I mean, they want to do it for the poor, but I don't think they understand the psyche of the poor. तो वो समझते हैं कि बेचारी विक्टिम हैं, इनको ट्रीट करो कि तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पहले जाहिल हैं, इनको क्या पता चीज़ें कैसे करें, तो बस दो जो भी है वो करें विदाउट क्वेश्चनिंग. Which is not true. It's not true. और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने देखा कि औरतें तो हैं ही नहीं कहीं पे, बिकॉज औरतें उन इलाकों में जा ही नहीं सकती थी, तैयार ही नहीं थी. बहुत सारे टैबूज थे, क्या कुछ था. तो वो जो सारे काम थे मर्दों के साथ हो रहे थे, और औरतों के ना, देयर वाज नो वॉइस, देयर वाज नो एजेंसी, नथिंग. Women had no agency. Nobody even heard what they wanted. And I felt it was very wrong. I mean, I feel, I've always felt in my life that we have to stop injustices. And I find कि हर जगह मुझे बहुत सारी injustices नज़र आती हैं. That's what I want to remove. And that can only be done if you, अब आप अगर लोगों को empower करें, आप औरतों को आवाज़ दें, आप उनके साथ चीज़ें करवाएं, और उनको पता हो कि उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है. Because everybody has a right to certain things. So it has to be all right based. Housing is the right of everybody. सबने साइन किया हुआ चार्टर, पता नहीं कितने चार्टर, मगर नहीं मिलता है. Everybody has a right to water, नहीं मिलता है. Everybody has a right to toilets, लाखों चाहिए आपको. और मेरा अपना ख्याल कि मैंने अपने खुद डाला है, मेरे पास ये चौथा एलिमेंट मेरा अपना है कि सबके पास एक चूल्हा सही होना चाहिए ताकि खाना साफ़ सुथरा बने. ये किसी राइट्स में नहीं है, मगर मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ एवरी फैमिली कि उनको खाना साफ़ मिले. सो एवरीवेयर आई गो, आई यूज़ दिस होलिस्टिक मॉडल, एंड आई थिंक दैट सर्व्स टू स्ट्रेंथन कम्युनिटीज़. उनके पास जब आपको एक आप जगह उनको ऐसे देते हैं या चीज़ें देते हैं जिससे कि उनको नॉट कॉन्फिडेंट, दे हैव सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ अब हमारे पास, हम ठीक है, अब हम सर्वाइव कर सकते हैं. वरना पहले तो सर्वाइवल का मसला है ना. आप खुले मैदान में बैठे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे आज खड़ा कर दें यहाँ पे कि भाई आप बैठ के यहाँ काम करो, मैं कैसे करूँगी बाहर सड़क पे या खुली उसमें. और मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो औरतों के लिए अहम है. मर्द जो गुजारा कर लेते हैं, बाहर भी चले जाएंगे, दे आर टफ, दे कैन डू इट, बाहर भी सो जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. और यू कांट एक्सपेक्ट वुमेन टू डू दैट. बच्चे हैं, माजूर हैं वगैरह. एनीवे, तो मैं आई बिलीव इन दिस व्हाट आई बीन स्ट्राइविंग फॉर, कि मैं ये करूँ. तो जहाँ भी कर रही हूँ ये चार चीज़ें हम कहते हैं ज़रूर हम कर दें. अब आ गया ये सैलाब, और पहले भी मैंने देखा है हर डिज़ास्टर में ये हुआ है कि लोगों ने पैसे बहुत देने चाहिए, और पैसे आए हैं मुल्क में, बेइंतहा आए हैं. अगर आप, मुझे अब फिगर्स तो नहीं याद रहते, लेकिन 2005 में इतना पैसा आया था कि हमारे जनरल जिन चाहता कहता है मैं हर जगह पे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें बना रहा हूँ. वो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें वैसे ही आज पड़ी हुई, एंड वो ऑल डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एंड एशियन डेवलपमेंट, सबके लोग, UN सिस्टम, उन सबके सबकी सुपरविजन में सारा कुछ हुआ है हमारे साथ. और हम उनकी चीज़ों को मानते गए, हाँ ये करो, हाँ जी यही करेंगे. मतलब हम बड़े खुश थे कि हम इंटरनेशनल सिस्टम में कर रहे हैं, नॉट नोइंग कि दिस इज another way of colonialism, तो लिहाजा हम करते हैं, सब लोग करते हैं. आई डिसाइडेड कि मुझे तो ये चीज़ नहीं करनी है. आई हैव टू स्ट्राइक माई ओन. So I've been developing the model of barefoot social architecture, barefoot entrepreneurs, which is the barefoot ecosystem that is there because majority is that ecosystem. They can very well support each other. What you need to do is to make sure
کہ ان کی جو نیڈز ہیں ریئلی دا مسنگ نیڈ جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو دی جائیں. تو وہ جو میرا بیئر فٹ ایکو سسٹم ہے وہ اسی لیے میں نے کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو غریب ہے وہ دوسرے غریب کا خیال بہتر کر سکتا ہے, اور اگر اس کو اسکلز آ جائیں کہ وہ چیزیں ایسی بنائے جو کہ اور غریب کے لیے مناسب ہوں تو وہ اس میں پیسے بہت بنائے گا. تو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, 230 بھکاری عورتیں, مرد اور لوگ جو معذور تھے کسی بھی طرح, ذہنی طور پہ یا فزیکلی یا جس طرح سے بھی تھے, اور تقریباً 15% معذور تھے, اوور 50% عورتیں تھیں اور باقی مرد تھے جو سارے بھکاری تھے. تو ان کے جب ہم نے پروگرام رن کیا تو ہم نے دیکھا کہ جب ان کو ہم نے یہ سب بتایا, اینڈ دین آئی آلسو کریٹڈ سمتھنگ کالڈ دی بیئر فٹ انکیوبیٹر. ہر طرح کی چیزیں میں کرتی رہتی ہوں, کوئی آگے جاتی ہیں کوئی نہیں بھی جاتی, مگر اس میں ہم نے اس کو ہینڈ ہولڈنگ بھی, جیسے کہ آپ ٹیکنالوجی کے لیے کرتے ہیں, بہت پیسہ ڈالتے ہیں نا اس کے اندر, کہ ہاں بھی 2-3 سال جو ہے آپ ان کو کریں گے, نرچر کریں گے, پھر وہ لوگ کریں گے وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھاٹ وائی ناٹ ڈو اٹ دا بیئر فٹ ود دا پور پیپل, کہ ہم کو وہ کام سکھائیں جو کہ سسٹینیبل بھی ہوں, جو زیرو کاربن بھی ہوں, جو لوکلی چاہیے, جو لو امپیکٹ, لو ٹیک, اس طرح کی چیزیں ہوں, اور جو انکریج کریں کہ لوگ مل کے کام کریں. اور تو ہم نے کوئی میرا خیال ہے 7 گاؤں میں ہم نے کام کروایا, اور انفارچونیٹلی کووڈ نے ہمیں ختم کر دیا, اور ہمارے وہ سب کچھ جو ہے I mean it's terrible what it did, but we had to stop everything in March of 2020. اور ہم جو ہیں ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا, لیکن فروری میں لکیلی وی ڈن اے سروے کہ لوگوں کا کیا حال ہے, کتنا کما رہے ہیں, پہلے ان کا کیا تھریش ہولڈ کیا تھی, تو پتہ چلا کہ ایٹ لیسٹ 70% had risen above the poverty line. اور میں نے ان سے کہا تھا تم امیروں کو تو فکر ہی نہ کرو, کیونکہ ہمیں سکھایا گیا تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے یا ہمارے سسٹم نے, جو ہمیں جو بکاز میں تو بہت دیر میں آئی ہوں نا اس میں ہیومینیٹیرین فیلڈ میں 2000 تک تو میں کہیں اور ہی تھی مصروف. پھر اس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا ہے اس کا زلزلے کا, تب میں نے یہ کام شروع کیا. تو میں آئی واز ویری نیو اینڈ آئی ایکسیپٹڈ کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا. تو اس میں یہی تھا کہ آپ غریب جو ہے وہ امیروں کے لیے چیزیں بنائیں تو اس کو پیسہ ملے گا, ورنہ نہیں مل سکتا ہے. تو ہم نے بھی بہت سال یہی کیا کہ عورتوں سے کرافٹ کا بنائے, پھر کہا انٹرنیشنلی اس کو بیچیں, فلاں کریں. آئی فاؤنڈ کہ ان کو تو بیچاروں کو وہی ملتا ہے, بہت ہی کم ملتا ہے. تو اور پھر میں نے سوچا کہ جو کرافٹ ہے وہ تو it was nurtured by the communities, it didn't come from the rich, it was the product of the poor. تو why is it that we saying کہ تم بنا کے باہر بیچ دو, ان کے پاس کچھ نہ کچھ نہ رہ جائے, کہ پیسہ تم کو بہت ملے گا. And this is very prevalent. I mean, India, I think, has made a lot of money. They probably have done a lot of good for their community. But میرے خیال میں اس میں کافی کباتے ہیں. کبھی اب ہم جب بنواتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ آج اب یہ these colors are more in fashion. So the organizations which are doing all that, you know. تو پھر اگر وہ فیشن سے چلا گیا تو پھر آپ کو کوئی آرڈرز نہیں ملیں گے, پھر آپ نیشنل سین سے پھر آپ غائب ہو گئے, مطلب lots of these. Anyhow, so then I decided کہ ہم بالکل فکر نہ کریں امیروں کی, ہم بالکل فکر نہ کریں باہر لے جانے کی چیزیں, اور جو ہماری خواتین ہیں وہ بنائیں, آپس میں بیچیں, جو غریب ہے بنائیں اور آپس میں بیچیں. تو وہی چیزیں بنائیں جس کی وہاں پہ ضرورت ہے, اور نہ چیزیں بنائیں نا, مطلب بیمبو کے اسٹول بنائیں, بیمبو کی کھڑکیاں دروازے بنائیں, مٹی کی اینٹیں بنائیں, لائم اور مٹی کی, اور وہ بیکنگ چاروں طرف, چھتیں بنائیں, میٹنگ بنائیں, یہ جو اسٹرا کی آپ کی ہوتی ہے چھت وہ بنائیں, اور وہ بکی ہیں, بہت اچھی بکی ہیں. ریٹھے کا سوپ بنائیں جو پھر بعد میں بکتا رہا, وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک اف یو آر اسمارٹ وی شوڈ now do things which are for the other poor, because now everybody is poor. تو امیر ہے وہ تو خیر کہیں اور ہی چلا جائے گا, کیونکہ جو لوگ رہ جائیں گے وہاں پہ وہی ہوں گے جن کو ہر چیز کی ضرورت ہے اور ان کی بڑی بیسک نیڈ ہوتی ہے. سو جو بیسک نیڈ ہے ان کو ہمیں فلفل کرنا ہے. وہ غریب سے غریب کر دے گا, تھوڑے تھوڑے پیسے میں ہوگا, وہ افورڈ کر سکے گا یا جیسا بھی ورک آؤٹ کریں. So this is where I am. So I don't believe کہ ہمیں چیریٹی لینی چاہیے. I don't believe کہ ہمیں پاس انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے. میں نے جو میں اب کر رہی ہوں اس میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں کہ بیچ میں ہو ہی نہیں, ہمیں ضرورت نہیں, ہم نہیں پیسے لیں گے. سو وہ میں نے دیکھا کہ اسے ہمارا بہت اچھا سب کچھ جاتا ہے, اور اس میں یہ کہ خیرات کا ایلیمنٹ نہیں آتا. We are able to create
वेल डिज़ाइन थी. गुड डिज़ाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एज यू नो, अगर आप फिल्म बनाते हो या अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, इट हैज़ टू बी डिज़ाइन प्रॉपर्ली, ओनली देन इट मेक्स सेंस. हर चीज़ बुरी तो बनती है ना, लेकिन अगर डिज़ाइन का एलिमेंट आ जाता है तो उसकी बात ही और हो जाती है. तो गरीब को हम समझते हैं कि उसको तो डिज़ाइन की ज़रूरत ही हो, तो गरीब उसका क्या फ़र्क पड़ता है. तो क्या डिज़ाइन सिर्फ अमीरों के लिए? आई मीन, और हमारे जो जो पुराने हमारे ट्रेडिशंस हैं उसमें डिज़ाइन की बड़ी अहमियत है, क्योंकि हर कोई जो है इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाता रहा है. तो लिहाजा there are certain pillars that I have in my barefoot social architecture, जिसको मैं follow the tenets. There are I think 4 of them that I like to follow. और उनकी खैर मैं कभी फिर बात करूँगी, लेकिन बाहर सूरत से ये है कि हम कैपेसिटी बढ़ाएं, हम लोगों को सिखाएं, एक दूसरे के लिए मदद करें. देखो, there's a lot of empathy among those people with each other, then they can be from one class to the other. हमारी जो ऊपर की क्लास है, it has no feeling for these poor. वो समझते हैं जो कर रहे हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं. You know, so there's lots of sentiments that are, I think, very unsavory to me. तो हम क्यों जा रहे हैं उनके पास, हम क्यों उनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो उनको कुछ हमारी कदर ही नहीं है. तो हम क्यों कह रहे हैं कि तुम ये चीज़ बनाओ, खूबसूरत चीज़ नहीं बनाओ कि अमीर जो तुम्हारी ले ले. भाई आप बना के ऐसी बनाएं जो आपकी भी काम आए, आपके साथ आपके नेबर के साथ भी काम आए, वगैरह वगैरह. लॉट्स ऑफ इश्यूज देयर. Anyhow, so I just feel कि neither should we give charity nor should we take charity. और आई फील कि अभी जो हो रहा है सही भी एक तरह से बहुत सख्त ज़रूरत है. तो आप पैसे देना चाहते हैं तो आप दे दें जो आपको समझते हैं कि ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता को ख़त्म कर देना चाहिए. और हमें अब अल्टरनेटिव तरीक़े निकालने होंगे मदद करने के लिए. ये जो कल्चर ऑफ गिविंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट हैज़ टू बी डन राइट so that it reaches the maximum number of people and it builds up their capacity. आपने देखा होगा कि गांव में जहाँ पहले कच्चे घर बनते थे जो बड़े कंफर्टेबल भी थे और वहाँ पे खुद भी वो लोग अपनी चीज़ें कर सकते थे. फिर लोगों ने कहा, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो जी पक्के बनने चाहिए. तो जब मैंने कच्चे की बात की तो मुझे कहा गया कि आप कैसी बात कर रही हैं, हर कोई तो पक्का घर चाहिए, इसको चाहिए कि कंक्रीट का मिले या बर्न ब्रिक का मिले वगैरह. तो और बांस का तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा. तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है, तो हमने जाके कहा ठीक है मगर हम बनाएंगे. सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग. और फिर हमने लाइम ब्रिक भी लोगों को बना के दिखाई कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है. फिर हमने बैम्बू की छतें भी बनाई. ज़्यादातर उस ज़माने में हम मट्टी की कच्ची ईंट की दीवारें करके लाइम प्लास्टर वगैरह कर. लाइम इज़ अ वेरी गुड मटेरियल. जो ये है ना, ये चूना जिसको कहते हैं, हम सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते. दिस इज़ ऑल ज़ीरो कार्बन. तो जिस दिन मैंने हमारे सब नईम साहब तो ये करते थे, तो जब बनने लगा तो हमने कहा कि 10 बंदों को चढ़ा दो छत के ऊपर. वो चढ़ गए और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं. तो हमें इस्टेब्लिश करना है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें थी वो सही हैं और वो सही काम कर सकती हैं. अभी हमें यही देखना है कि हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं. जब हम उनकी चीज़ें करेंगे, एंड दैट्स व्हाई यू नीड गुड डिज़ाइनर्स, यू नीड गुड आर्किटेक्ट्स एंड गुड इंजीनियर्स टू, नॉट दोज हु डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन, या दोज हु थिंक हाँ भाई ये तो काम ऐसा है कि आप कुछ भी कर दो. जब हम आपको पता है ना, जब अमीरों के साथ हम डील करते हैं तो हम कितना ख्याल करते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इनके जो बातें कहते हैं हम सुने. और कितनी दफ़ा हम चीज़ें बदल देते हैं, क्या कुछ नहीं करते भाई इनको खुश करने के लिए. गरीबों को हम कहते हैं जो भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है वो दो. यू नो, आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. सो गिव देम द बेस्ट. यू नीड द बेस्ट पीपल टू डू इट. आई नीड दोज बेस्ट पीपल देयर टू डिज़ाइन, यू नो, एंड दे आर नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली. वो करते हैं, थोड़ा सा कुछ करता है फिर चला जाता है वगैरह. खैर दैट्स अनदर स्टोरी. वो और एक मुहिम है जो जारी रहेगी. तो अब ये कि अब जो ये हो रहा है, अभी जो हालात हैं, इसमें पैसा बहुत आ रहा है ना, लोग देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो ब्लैक होल में कैसे पैसे डाल रहे हैं ना. वो पूछते हैं कि किधर जा रहा है, किसने खर्च किया, कहाँ गया, किसको इससे फ़ायदा मिला, कितना फ़ायदा मिला. देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी. बिकॉज वो जो NGO सेक्टर है, जो भी इंटरमीडियरी लोग हैं, वो समझते हैं कि वो मेहरबानी कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनको यही समझ में आता है कि और तो कोई तरीका ही नहीं, तो भाई इनको दो. अब डजंट मैटर, करते आधा तो कर देंगे ना, डोंट डू द होल थिंग. बट जो हमारे मुल्क में आज करप्शन का हाल है, उसमें मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे बचे हुए हैं. अगर ना भी बचे हुए हों, देन आई नो कि जितने आपके इंटरमीडिएट बीच में आते हैं, उतने ज़्यादा पैसा जो है वो बजाय
पूरा गरीब के पास जाने के, वो उसमें से कहीं और चला जाता है। आई मीन दिस इज़ वेल नोन कि जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर है, वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मनी गोज़ इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको पहुंचना चाहिए वो बहुत कम पहुंचता है, ये सबको पता है, बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव टू रन दीज थिंग्स। और इसीलिए क्योंकि आप लोगों को तो एम्पावर कर नहीं रहे हैं, आप तो उनको चैरिटी दे रहे हैं, तो चैरिटी में फिर वो तो सारा वक्त ही बेचारे बैठे हैं सीखने के वास्ते कि बता दो क्या करना है। तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिस्टम। हाँ, आई सेड इज द कॉलोनियल चैरिटी, वेस्टर्न चैरिटी मॉडल दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ लोगों के दिल में बड़ी एक दूसरे के लिए है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर ईच अदर। आपके ख्याल में जो बंदा बैठा हुआ है आज हमारा डायस्पोरा का बर्मिंघम में, या कोई बैठा हुआ है वहाँ पता नहीं एरिज़ोना में, और मुझे कह रहा है कि मैं पैसे भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो क्यों कर रहे हैं? दिल में दर्द है ना, तभी कर रहे हैं ना। वी आर नॉट हियरिंग इट फ्रॉम द अदर्स। और भी तो हैं बाहर लोग जिनको पता है कि ये हो रहा है। इट्स योर डायस्पोरा दैट्स टचिंग, दैट्स wants to do it. They are the ones who are hurting as much as we are hurting here. और ये हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं हाँ जी पैसा आ रहा है, हाँ जी $10,000 किसने भेज दिया, अच्छा जी हाँ ठीक है भेज दिया, मतलब nobody is saying कोई ने भेजा है, तो I mean कहते होंगे लोग, I suppose, but I think we need to see that that money that is coming in is properly spent. So I thought I want to define it or refine it further that there should be a barefoot culture of giving that should not receive money through intermediaries, but should be given directly. Whoever collects it, they should go and they should get the work done. One thing. In this barefoot culture of giving, my second the pillar, if you like, is कि we need to create a knowledge depository. जो पैसा नहीं भी दे सकता है वो फिर भी कुछ करना चाहता है ना, उसके पास भी इंतहा नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है जो हमें चाहिए, हम उनसे लें ना, वो देने को तैयार हैं, बट वी आर नॉट रेडी टू टेक इट, हमें तो पैसा ही मांगते हैं ना कि हाँ हमारी फंड रेजिंग कर दो जी, हमें पर आप पैसे, वी शुड स्टॉप दैट। जैसे कि भाई आप अगर आप इंटेलेक्चुअली जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ गिविंग। दैट्स प्रॉब्ली समटाइम्स आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, क्योंकि उससे आप ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। लिहाजा ये दो मेरे हो गए। थर्ड पिलर इज़ कि जो लोग हैं बाहर या यहाँ वो पैसा ना दें, बेशक ना दें, लेकिन उनकी जो और एक्सपर्टीज़ है वो ट्रेनिंग में लगा दें। सो मैनी थिंग्स दैट पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर। क्योंकि हमने क्या 75 साल हो गए ना हमें पाकिस्तान को, हमारे वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं और जो जानते हैं चीज़ें करना, उन्होंने गरीबों से वो चीज़ें शेयर नहीं की हैं। हम लोग तो सब, हमारे जो यंग बच्चे हैं वो तो गूगल और सबसे माशाल्लाह एवरीबडी इज़ नॉलेजेबल, मगर वो जो वहाँ गांव में मेरी औरत बैठी है उसके पास तो नहीं है ना गूगल, उसको नहीं पता कैसे करना है। लेकिन हम में से नहीं जा रहे हैं लोग कि हम जाके उसको बताएं कि देखो अगर तुम्हें सफाई करनी तो तुम ऐसे करो, हाइजीन का मतलब ये वाला है, तुम्हें मतलब हाउ डू यू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, हाउ डू यू लिव बेटर, हम नहीं उनको बता रहे। हम कहते हैं वो तो जाहिल हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जाहिल तो होंगे, मतलब नापढ़ हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन उनके पास और बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं जो उन्हें सीखी हुई हैं। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ख़वातीन जो इनको कहा जाता है कि इनको कुछ पता ही नहीं है, जो गांव की एक खातून है कि किसी काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं है, खेतों में काम करती है, बच्चों का ख्याल करती है, जानवरों का ख्याल करती है, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो यही कर रही है। लेकिन चूँकि पैसा उसके हाथ में नहीं आता, लिहाजा कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। तो अब बात ये वाली है कि मेरे ख्याल में उन्हें बहुत स्ट्रेंथ है, और ये मेरी भिखारी औरतों ने दिखा दिया है। फॉर इंस्टेंस हम उनको क्राफ्ट हमने सिखाया आज से चंद साल पहले, जो एंशिएंट क्राफ्ट ऑफ सिंध विच इज़ टेराकोटा एंड काशी ऑफ मेकिंग ग्लेज टाइल्स। अच्छा, हमने देखा कि हमारी औरतें जो इतना अच्छा वो कर रही थी, बिकॉज उन्हें ज़िंदगी भर
आटा गूंदा है, उससे उन्हें रोटियां बनाई हैं, उन्होंने उसको हर तरह से ट्रीट किया है, क्या कुछ नहीं किया उन्हें आटे के साथ। सबसे बेहतर जो उसको क्ले को सही बनाने का था वो उन्होंने किया। हमने कहा 10 दफ़ा छानो, उन्होंने 10 दफ़ा छाना है। भाई करते रहे ना, वो उनकी तो बात ही कुछ नहीं है। मर्द कहते हैं जी हम क्यों छाने, हम 4 दफ़ा में ही काफ़ी है। नहीं, हमने कहा 10 दफ़ा, वो 10 दफ़ा करेंगे। तो ठीक है, अनपढ़ तो हैं, मगर उनके पास ये सारी स्ट्रेंथ भी तो है। हु इज एक्नॉलेजिंग दिस? अगर आज आपको छप्पर डालना है और आप, हमने पैनल का उनको बताया कि कैसे पैनल बनाओ ताकि आसानी से ट्रांसपोर्ट हो और आप करो, तो आपने देखा कि औरतें जो हैं वो उसको सुई से सीना पड़ता है, ज़िंदगी भर सिया उन्होंने। हाउ कैन मैन डू बेटर देन दैट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं और बहुत उम्दा करती हैं, लेकिन उनकी कोई उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ उनके पास पैसा मिलने लगता है, उनके हाथ में आता है, जैसे हमारी जो औरतें हैं वो कमाने लगी हैं। एक खातून हमारी है हूर के नाम से, वो उसने ये सब काम शुरू किया, फिर उसके पास उसने, हमने सुना कि बकरियां भी आ गई, कुछ और भी आ गया, अब उसकी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है। सो आई रियली थिंक हमें अब ये करना है कि हम औरतों को लेके आए सामने, जितना हम लाएंगे उतना ज़्यादा। अगर में चूल्हे हैं जो इतने खूबसूरत हैं, क्योंकि हर एक चूल्हा में हर तरह का डिज़ाइन है, जो आई कीप ऑन सेइंग दिस के दैट हैज़ कम फ्रॉम देयर मदर्स बिफोर दैम, इनहेरिटेड है। जो ये क्रिएटिविटी है ना, ये इनहेरिटेड है, ये आज उन्हें सीखी नहीं है, उनके पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, कोई नहीं बताता है। To look at the beautiful chulhas, I mean they are stunning. उसमें इतना ज़्यादा, and I have not told them, I can't claim कि मैंने बनाया है, it's theirs. उन्होंने उसमें खूबसूरती की है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ उसमें किया है। और उन्होंने जब से देखा कि हमें यहाँ पे खाना भी खिलाना है, तो मैंने तो छोटा डिज़ाइन कहता है कि भाई बन जाए, कम से कम सफाई हो। उन्होंने इतने बड़े बड़े चूल्हे बना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाने शुरू किए, जहाँ पे बैठ के अपना काम भी करती हैं, जहाँ वो बच्चों को भी संभालती हैं, जहाँ खाना भी देती हैं। मेरा मतलब है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग देम हु आर नॉन लिटरेट, जिनको हम कोई तवज्जो नहीं देते। सो माय मतलब जो मैं चाहती हूँ ये वाला है कि हम, अगर जो हम बात कर रहे थे अडॉप्ट अ विलेज करें, उसमें हम ये करें कि अडॉप्ट अ विलेज में जो हमारे भाई बहन जो भी लोग बैठे हैं दूसरी दुनिया के और कोनों में, और उनका ताल्लुक़ किसी न किसी सेटलमेंट से है, किसी न किसी गांव से है, मैं चाहती हूँ कि वो पैसे उठा के वो इंटरमीडिएट्स को ना भेजें। मेरी उनसे इस्तदा है कि प्लीज़ आपका जो पैसा है जमा करके लाइए, आप वहाँ पे ख़वातीन की कमिटीज़ बनवाइए, कोशिश करें हमारे बैंक सबके अकाउंट्स खोल दें, आप उनके अकाउंटों में डालें उनको, और या आप मटेरियल वहाँ डलवा दें या उनसे कहें मटेरियल फला जगह से ख़रीदो ले लो, और वो इसको लीड करें। और फिर आपके जो ऑफकोर्स जो मर्द हजरात हैं वो भी बीच में करेंगे, बट इफ वुमेन लीड तो आपका जो पैसा है वो बहुत सेफ रहेगा। वो देखेंगी ख़वातीन के, वो हिसाब करेंगे सही है। जो मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि सेविंग्स कमिटीज़ बनाई और मेरी औरतें जो हैं कमाल का काम किया। सो एंड दीज आर अगेन नॉन लिटरेट वुमेन, उनको नहीं पढ़ना लिखना आता, साइन नहीं करना आता था, नाउ दे कैन साइन, यू नो, बट अ ग्रेट अचीवमेंट। किसी को पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए, यू नो। एनी हाउ, तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारे जो जिनके दिल में बहुत दर्द है और ऑब्वियसली नज़र आता है, एंड उनके जो लोग हैं उनको पता है कि इस गांव में कौन लोग हैं जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी वो या तो खुद आएँ, लगा दें चंद हफ्ते अगर कर सकें, और या फिर जो हमारे यंग लोग हैं डायस्पोरा के, जो मेरा ख्याल है शायद अच्छी बात अगर वो कनेक्शन रखना चाहते हैं कि वो लोग आ जाएं। जैसे कि ज़लज़ले के वक्त में बेइंतहा बच्चे आए थे, यंग वॉलंटियर्स, वो करें, या फिर अगर वहाँ के जो लोग हैं जिनको वो जानते हैं या उन पर उनको कॉन्फिडेंस है, उनको पैसे दिए जाएँ और किसी इंटरमीडिएट ना दें, वो ख़वातीन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो दैट कैन बी अडॉप्ट अ विलेज प्रोग्राम। एंड जो मैं कर सकती हूँ वो ये है, मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें ज़रूरत है कि कम से कम अभी मेरा जो इमरजेंसी शेल्टर है वो सबको मिल जाए, जो बाद में कि परमानेंट हो सकता है। उसका कॉस्ट अभी तो हम देख रहे हैं तो
کاٹ کے ساتھ 25,000 بنتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ خود کریں گے تو تھوڑا اور بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بڑی اس میں اکانومی آتی ہے نا، آپ کے جو لوگ ہیں وہ کریں، یا اگر بلک میں لے لیں، یا اگر میٹنگ خود بنا دیں، یا مطلب بہت سارے، تو شاید 20,000 یا 21,000 میں بن جائے گا ڈالر. روپے. میں تو ڈالر کی بات ہی نہیں کرتی ابھی، کیونکہ پہلے ہم روپوں میں بات کریں جو ہم سے ریلیٹ کرتا ہے. تو 100 گھر جو ہیں ان کا ہم کہتے ہیں کہ 25,000 رکھ لیں آپ، تاکہ اس میں آپ کے کوئی اور خرچے وہ سارے نکل آئیں اور ایک کمرہ بن جائے جو کہ سیف ہوگا. میرا بیمبو کا جو ہے 0 کاربن، وی آر ناٹ ہرٹنگ دا پلانٹ. سب سے بڑی بات ہے ہم جو بنائیں ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ زیادہ ہو. پھر ہمارے پاس ماڈل ہے ایکو ٹوائلٹ کا، وہ اگر 50 بنا دیں گے وہ لوگ شیئر کریں گے، مگر بننے چاہیے، وہ شاید 10 لاکھ میں بن جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس اور چیزیں ہیں، پانی کا انتظام کچھ ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ ایلوکیشن کر دیں. چولہے لوگ خود بناتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی بنا لیں گے وہ لوگ، اس میں وہی لگاتے ہیں پیسے، جو 2,000 روپے لگتے ہیں وہ کر دیتے ہیں خود سے. اور اس سے بھی بات بڑی یہ والی ہے کہ ہمیں اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی کا جو ڈیزاسٹر ہے وہی ہمارے لیے سب سے خطرناک رہے گا. آف کورس زلزلے بھی ہیں، لیکن پانی کا ڈیزاسٹر سب سے زیادہ تباہ کن ہے ہمارے لیے، اکانومی کے لیے، اس لحاظ سے کہ سب فصلیں ساری ختم ہو گئی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بہت سارے طریقے ہیں جو دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کہ آپ خندقیں بنائیں ایکوافر کے لیے تاکہ اس میں پانی اس میں جائے، آپ کنویں بنائیں، جو ہم طریقے دکھا دیں گے، بتا دیں گے، کر دیں گے. تو وہ جو ہے وہ بھی اس کے ایکچولی پارٹ آف دیٹ پروگرام. اس کے علاوہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فلڈنگ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کتنی ہوتی ہے، کتنی اونچائی جاتی ہے. تو پہلے ہمارا خیال تھا 4 فٹ گئی تو بہت زیادہ، اس سے مشکل سے کبھی ایسا کبھی اس سے زیادہ پانی آئے. آج پانی جو ہے وہ ایک منزل تک پھیلا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے. سو اٹس ریئلی اے بیڈ سچویشن رائٹ ناؤ. لیکن کم از کم ہم اگر یہ اسٹڈی کر لیں کہ کس ایریا میں پانی کتنا ہے، اس کے لحاظ سے ہم مٹی کے پلیٹ فارمز بنوا دیں جس میں کہ آپ اپنی چیزیں اسٹور کر سکیں، جو آپ کا سامان ہے، جو آپ کو تو کوئی چھوٹے بنائیں کچھ بڑے بنائیں. سب سے آسان طریقہ اور سب سے کم قیمت کا یہ رہا طریقہ، آپ کا سامان اب محفوظ ہونا چاہیے. اور پھر اور بھی بہت چیزیں ہیں کہ جو کہی جا سکتے، جو ہم بنائیں گے سارا پورا، جس میں کہ سب کو سوئمنگ آنی چاہیے، خواتین کو اپنے کپڑے جو ہیں ایسے کرنے چاہیے آپ کے، اگر جب خطرہ پتہ چلے تو دوپٹوں کو لپیٹ لیں تاکہ وہ پانی میں بہہ نہ جائیں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو بہہ جاتے ہیں. بچوں کو حفاظت کے لیے شاید یہ چاہیے کہ اب ہمارے پاس فلوٹنگ رومز ہونے چاہیے، جو میں نے ڈیزائن کیے ہیں خود ہی بنائیں، وہ کر دیں تاکہ کم از کم بوڑھے اور بچے اور مائیں وغیرہ جن کا کہ مشکل ہے ادروائز، وہ کم از کم اس میں بیٹھ کے وہ تیرنے ہی لگیں. وہ مطلب وہ کم از کم وہ اس میں پانی میں وہ ڈوبیں گے تو نہیں نا. بہت ساری چیزیں اب کرنی ہوں گی نا، وی ہیو ٹو جسٹ ڈو آل دیٹ. اور یہ لوگ جو ہیں وی ول ڈو ایوری تھنگ، وی ول شو کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. بس وہ لوگ آ جائیں، ہر جس کا گاؤں سے تعلق ہے، جو چاہتا ہے یا چاہتی ہیں کہ ان کا گاؤں جو ہے وہ بہتر ہو جائے، وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اپنا پیسہ لائیں، وہاں خرچ کریں. خود آپ کے پاس $25,000 ہیں تو آپ خود لے آئیے، نہیں تو آپ وہاں کراؤڈ سورسنگ کر لیں. اس میں چاہے جو آپ کے باقی لوگ ہیں جو نان پاکستانی تھے وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں، مگر آپ اس کو جمع کریں، آپ خود اس کو لے کے آئیں، خود لا کر کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو یا تو پیسے دیں یا ان کو مٹیریل دے دیں اور کہیں کہ بھئی یہ کرو اور اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو ابھی کریں تو یہ بھی ہے کہ اس میں بعض چیزیں اگر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی منڈیر پہ بیٹھے ہیں یا کیا بندوں پہ بیٹھے ہیں یا سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ وہیں پہ شروع کروائیں پروگرام. آپ کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر وہ بھی بنا سکتے ہیں، خود بنائیں. اور ہم تیار ہیں کہ ہم ٹرین کر دیں سب کو. اور ابھی تک تو ہم اسی لیے تیار تھے کہ ہم بنوا کے دے دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ہیں وی ہیو ٹو ڈو دس ریموٹ ٹریننگ، کہ ہر کوئی سیکھ لے. اس میں جو 5 بندے ان کو پوری طرح سکھا دیں، وہ باقی لوگوں کو پھر لیڈ کریں گے. اور وہ جو میرے پینل ہیں بیمبو کے، ان کو بنانا سکھا دیں تاکہ وہ صحیح بن جائیں، چھت بن جائے. پھر باقی تو آسان کام ہے نا، اس کو باندھا اور اس پہ چیزیں کر دی ہیں، ایوری بڈی کین ڈو اٹ. تو
یہ میرا خیال ہے کہ ہم کرنا شروع کرنا چاہیے ہمیں. اور جو بھی ہیں ہمارے جو بہت ہی مطلب ویری ویلیوبل ڈائسپورا کمیونٹی، جو مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل ہے پاکستان میں، تبھی تو وہ اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں. وہ خود اپنے لیے جمع کریں، $25,000 جمع کریں، جو بھی ایکویلنٹ ہے، یہاں لے آئیں، یہاں چاہے سپلائی کریں مٹیریل کو، چاہے جیسے کریں، وہ اس کو وہاں خود خرچ کروائیں. دے شوڈ نو کہ پیسہ کدھر گیا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، شاید بچ بھی کچھ جائے نا جب خود کرو گے تو میرا مطلب ہم چیزیں ضائع کیوں کریں جب ہم یہ پاسبلٹی ہے. اور اس سے تعلق بڑھے گا، جو آپ کی جو بھی ریلیشن شپس ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گی، جو آپ کے لوگ ہیں دل ویلیو یو مور. کیونکہ خالی پیسے دینے کا مجھے تو کوئی تک نہیں سمجھ میں آتی، میرے خیال میں اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. Because finally that's charity and charity is not a nice thing. So that's one thing. اور میں بہت چاہوں گی، اور ہم تیار ہیں، ہم بلکہ بنائیں گے. اور بھی آپ ماشاء اللہ ہماری پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں، آپ زیادہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اس میں سب چیز ہم بتا سکتے ہیں، ہم ڈرائنگز دیں گے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو بھی میں نے پچھلے سیکھا ہے یہاں پہ. پچھلے کتنے سال ہو گئے، 2005 سے لے کے ابھی تک، اور کئی حادثوں میں، کئی خطرات سے گزر کے سیکھا ہے. تو وہ سارا نچوڑ جو ہے ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس نقشے بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، ٹریننگ بھی جن کی ہوئی ہے وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ اے پروگرام. جو ٹرین ہو گئے، کہیں گاؤں میں کام کر رہے ہیں، 100 گھر اگر انہیں بنا دیے جو ہم نے ٹرین کیے تھے، تو اب اور گاؤں کے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. سو ہیوج ٹریننگ از ریکوائرڈ اینڈ اٹ کین بی ڈن. اور اگر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیں، ریموٹ کر دیں، اور لوگ ہمارا انتظام کر دیں کہ جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے لے لیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی پیپل ہو نو دیئر ولیجز، جن کا اس میں کوئی تعلق ہے. اگر ایسا کریں تو میرا خیال میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس میری آواز سن رہے ہیں، خاص طور پہ انٹیریئر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس، اچھے پڑھے لکھے لوگ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ یاسمین باجی سے جڑیں اور یہاں پر آ کے جو انہوں نے بات کی ہیں ان کو سمجھیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں. کیونکہ ان کے پاس خزانہ ہے علم کا، وہ اکیلے تو ڈسپرس نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہم سب والنٹیئر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسکلس کو دے سکیں اور چیزوں کو بہتر کر سکیں. دوسرا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ولیجز کے اگر آپ کے ساتھ کنیکشن ہے تو آپ آئیں اور آپ بتائیں کہ آپ کے ولیجز میں کیا پرابلم ہے، میرے پاس آئیں، یاسمین آپا کے پاس آئیں، اور ہم کیا آپ کی کیا چیلنجز ہیں. کیونکہ ہم وہاں آپ کے ساتھ برابر میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا کیمپ تھوڑا سا انٹرنیٹ کے اوپر ہے، دور ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ سے دور ہیں. آپ بتائیے کہ کیا چیلنج ہے اور کیا ہم مدد کر سکتے ہیں پیسوں کے علاوہ. پیسوں کے لیے تو بے تحاشا لوگ کام کر رہے ہیں. اور جب یہ 2-3 دن 4 دن پہلے مجھ پہ بہت پریشر ڈالا لوگوں نے کہ آپ پیسے کیوں نہیں جمع کر رہے. دیکھو میں نے کہا کہ دیکھو میں چیریٹی میں بلیو ہی نہیں کرتا. تو ایک اور مجھے بہن مل گئی جو کہ خود بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ چیریٹی میں بلیو نہیں کر رہی. بلیو کیا کس چیز پہ کرتے ہیں؟ خود کو اپنے اوپر اعتماد لانے کو بلیو کریں، اپنے اوپر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. ہم کوئی غریب نیشن نہیں ہے، ہم ایک بہت امیر نیشن ہے. ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں. اس ریسورسز کو ہم نے ضائع کیا ہوا ہے، اور اس ضائع کرنے کی وجہ سے انکلوڈنگ آور ٹائم، انکلوڈنگ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، جیسے آپ بتاتی ہیں کہ مٹی ہے، ہمارے پاس ٹیراکوٹا ہے، ہمارے پاس یہ ساری نیچرل ریسورسز اویلیبل ہیں جو کہ یہاں پر ہزاروں سال سے ہو رہی تھی. وہ ہم نے ان کو بھلا دیا، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا. تو اس کو ریوائیو کرنا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سیلاب سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں. جو چیز بدل گئی ہے نا، جو اب بدلنے کی 2022 میں ہم رہتے ہیں، 21ویں صدی میں رہتے ہیں. ہر جیب میں موبائل ہے، ہر کے پاس ایزی پیسہ، جیز کیش ہے، سادہ پے بینک اکاؤنٹ ہے، ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے پاس فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے. اب علم یعنی 50%، 75% پاکستان کے پاس اسمارٹ فون پہنچ چکا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. وہ ٹائم نکل گیا. اب جو نان پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو یہاں کے پاکستانی ہیں، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، گروپس بنائیں اور ان کے ساتھ واپس کنیکٹ ہوں. اور آپ کا وزڈم اور آپ کی باتیں، آپ کا حوصلہ سب سے زیادہ یہ ہے، وہ آپ کے کام کا ہے. پیسہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے،
لیکن آگے چل کے جو نیا پاکستان ہم نے واقعی میں بنانا ہے نا، 1 سال بعد کیا ہوگا، 6 مہینے بعد کیا ہوگا، اگلے سال پھر پانی آ جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو جو آپ نے ساری دنیا میں دیکھا ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو پلیز ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مل کر بنائیں. یہ جو ہمیں عادت ہو گئی ہے بھیک مانگنے کی، پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سب کو عادت ہو گئی ہے کہ یار پیسے دے دو پیسے دے دو. ہم اپنے اوپر رلائی نہیں کر رہے، اور اپنے اوپر رلائی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں. وہ ساری بات میں انہوں نے یہی سمجھایا ہے کہ بھائی آپ بے بس نہیں ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم آپ کو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کے آپ کی بے بسی کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو حوصلہ دے سکتے ہیں. لیکن ہم آپ کے لیے کتنے لوگوں کے ساتھ 1 on 1 ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مل کے کرنا ہے. ٹرین دا ٹرینر پروگرام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں. اسٹیپ 1 آئیے یہاں پہ بیٹھیے ان کے ساتھ. اسٹیپ 2 اپنے ولیجز کے ساتھ کنیکٹ کیجیے، ان کے ساتھ گروپ بنائیے اور کام کرنا شروع کیجیے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سیلاب سے فائدہ اٹھانا ہے. ہر سیلاب کے بعد، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسانی ہے. اس آسانی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، رونا دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. چلیں کھڑے ہوں، جو ہو گیا ہو گیا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ ان کی سب باتوں سے اوور نائٹ ایگری نہیں کریں، لیکن آپ بیٹھیں تو صحیح. ان کے پاس وہ تجربہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت بہت شکریہ سننے کے لیے. اگین تھینک یو. السلام علیکم.